الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ۔ آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے آپ سبق نمبر 5 پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 1، 2، 3 اور 4 ضرور پڑھیں۔ ان چاروں اسباق کے ویڈیو کے لنک جو ہیں وہ سبق نمبر 5 کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے۔ آپ لنک پر کلک کر کے چاروں اسباق کو ضرور سماعت فرمائیں، اور وہ چاروں اسباق جس طریقے سے بتائے گئے ہیں، جن کی مشق کروائی گئی ہے، اور اس میں جو قواعد و ضوابط تھے وہ آپ پڑھیں، انہیں یاد کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ چاروں اسباق کو پڑھنے کے بعد سبق نمبر 5 جو ابھی ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنے لگے ہیں اس کے سمجھنے میں اور آپ کے پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے آپ دوست احباب کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے سبق نمبر 5 کی طرف۔ سبق نمبر 5 پڑھنے سے پہلے ہم سبق نمبر 5 کے جو قواعد ہیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں، ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے اور ان کو کیسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو سمجھ کر سبق نمبر 5 کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو سبق نمبر 5 جو ہے یہ تنوین کے بارے میں ہے، اس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بارے میں ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پہلے سبق نمبر 3 میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا کہ زبر، زیر اور پیش کو جو ہے وہ حرکات کہتے ہیں۔ اب ہم وہی زبر، وہی زیر اور وہی پیش جب 2 ہو جائیں، کسی حرف پر 2 زبر آ جائیں، جس طرح یہ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب ان الفاظ پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آئی ہے تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، تو جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ یاد کرنا ہے کہ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے تنوین کیا ہوتا ہے، یا آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ تنوین کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے یہ نیچے مثال دی ہوئی ہے، یہ مثال ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ حمزہ 2 زبر ان، اب الف جو ہے یہ خالی الف، اس پر 2 زبر جب آ گئی تو پہلے بھی بتایا تھا سبق نمبر 3 میں کہ جب
الف پر زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت آ جائے، جزم آ جائے، تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب الف پر دو زبر ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ دو زبر ان، لیکن آگے اسی کے سامنے ہی بالکل یہ لکھا ہوا ہے حمزہ نون زبر ان۔ آپ یہ توجہ کریں ذرا، حمزہ نون زبر ان، تو یہ آپ دیکھیں اگر خالی زبر کے ساتھ نون ملی ہو تو اس کو حمزہ نون زبر ان پڑھیں گے، اور جیسے اور اگر الف پر دو زبر آ جائے تو پھر بھی اسے حمزہ دو زبر ان پڑھیں گے۔ یعنی یہ جو تنوین ہوتا ہے نون ساکن کی طرح ہی ہوتا ہے، جس طرح نون ساکن کی آواز آتی ہے اسی طرح اس کی آواز آتی ہے۔ حمزہ دو زیر ان، یہ دیکھیں آپ آگے ساتھ ہی اس کے لکھا ہے حمزہ نون زیر ان، آگے دیکھیں حمزہ نون پیش ان، ٹھیک ہے، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ تو یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ نون ساکن کی طرح تنوین نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، یہ مثال دے کر آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ تنوین کے ہجے اس طرح کریں گے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں آواز جب میم کو میں نے پڑھا ہے تو پہلے میم جب خالی پڑھی ہے تو میں نے لمبا کیا ہے، میم پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے حرکت پڑھی ہے۔ تو جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کو لفظ کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا ہے میم کو، تو وہ قاعدہ نمبر 1 میں سبق نمبر 1 میں ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ بعض الفاظ ہیں 29 حروف میں سے جن پر مد ہوتی ہے، تو یہ میم جو ہے یہ اس پر بھی مد ہے، اس لیے پہلے اس کو لمبا کریں گے پھر اس کے ساتھ ہی جو حرکت ہوگی اس کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ زبر کی تنوین کے بعد یہ جو زبر ہے یہ زبر کی تنوین، اس کے بعد کہیں الف اور کہیں یا، یہ لکھا ہوا ہے کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یعنی اس کو نہ پڑھیں۔ جس طرح یہ دیکھیں آپ، یہ تا، یہ زبر کی تنوین ہے، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ تا الف دو زبر تن نہیں پڑھیں گے، تا الف دو زبر تن نہیں پڑھیں گے بلکہ تا دو زبر تن پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ جو دال ہے، دال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، تو الف تو میں نے بتا دیا یہ تا کے مثال دے کر، یہ دال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، تو اب دال یا دو زبر دن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہجے کرتے وقت اس کو دال دو زبر دن ہی پڑھیں گے، یا کو نہیں ملائیں گے۔ تو یہ تھے سبق نمبر 5 کے قواعد، کہ سبق نمبر 5 کس بارے میں ہے۔ سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں ہے، جو بتا دیا گیا ہے، آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں ساتھ مل کر پڑھنے کی، جس طرح الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیشتن، تن، 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 طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیشتن، طن، تن، تن۔ اب آپ یہ ذرا توجہ کریں، آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھا ہے
جو हमने रवां सबक पढ़ा था हिज्जे के बगैर ये पिछला सबक, ये सेम टू सेम इसी तरह लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर तनवीन जो है वो देगी है 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश की शक्ल में। अल्फाज यहाँ पे मिलते जुलते ही हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि करीब उस सौत वाले जो हरूफ हैं, यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ जो हैं, उनमें वाज़े फ़र्क होना चाहिए। सुनने वाले को ये मालूम हो ये क्या पढ़ रहा है। तो ये ता और ता, इसमें फ़र्क होना चाहिए। तन को थोड़ा सा बारीक करके और तन को मोटा करके पढ़ेंगे। ये हरूफ मुस्तालिया में से आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हरूफ की अदायगी करते वक्त मिलती जुलती वाली हरूफ वाली आवाज़ को वाज़े फ़र्क के साथ पढ़ें। ये ना हो कि आप तवा पढ़ रहे हैं लेकिन सुनने वाले को वो समझ लगे ये ता है, या आप ता पढ़ रहे हैं लेकिन सुनने वाले को समझ लगे ये तवा पढ़ रहा है। तो जब ये पढ़ेंगे इस अंदाज से, तो फिर ये कुरान पाक के हरूफ में हमने गलती की है। तो कुरान पाक के हरूफ में जब गलती होगी तो उन अल्फाज के मानी तब्दील हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसे मानी बदलते हैं नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि वहाँ पे उसका तर्जुमा जो है वो कुफ्र की हद तक चला जाता है। जो बनता है तर्जुमा गलत बनेगा तो वो अल्फाज ऐसे हो जाएंगे कि कुरान का वो तर्जुमा है ही नहीं। तो उससे हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कुरान पाक को खूब समझ कर पढ़ें ताकि आपको पढ़ने का स्वाब हासिल हो। आगे चलते हैं। ज़ा 2 ज़बर ज़न, ज़ा 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। ये ज़बान की ज़ा जो है ये ज़बान की सख्ती के साथ अदा होगा। मैं साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो तफसील आपको बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा क्योंकि पिछले अस्बाक में सारा मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बता दूँगा ताकि आपके ज़हन नशीन जो है वो हो जाए बात। ज़ाल 2 ज़बर ज़न, ज़ाल 2 ज़ेर ज़िन, ज़ाल 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। अब ये ज़ा आगे आ रहा है सा, ये ज़बान की नरमी के साथ अदा होंगे। इसमें सख्ती नहीं पैदा होनी चाहिए, ये बहुत नरमी के साथ अदा होने चाहिए। ज़ा 2 ज़बर ज़न, ज़ा 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। अब ज़ाल जो है उधर हमने ज़न पढ़ा है, ये ज़ाल जो है हमने ज़न, ज़िन, ज़ुन पढ़ा है, और आगे ज़ा में हमने ये भी ज़न, ज़िन, ज़ुन पढ़ा है। तो ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, तो इनमें भी वाज़े फ़र्क होना चाहिए। ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। आगे चलते हैं। सा 2 ज़बर सन, सा 2 ज़ेर सिन, सा 2 पेश सुन, सन, सिन, सुन। सीन 2 ज़बर सन, सीन 2 ज़ेर सिन, सीन 2 पेश सुन, सन, सिन, सुन। صاد 2 ज़बर صन, صاد 2 ज़ेर सिन, صاد 2 पेश सोन, सोन, सिन, सोन। यहाँ पे सीन में और स्वाद में आवाज़ तो सीटी की आनी चाहिए लेकिन वाज़े फ़र्क होना चाहिए। सीटी की सीन में सीटी की आवाज़ बारीक हो और स्वाद में सीटी की आवाज़ मोटी करके हो थोड़ी सी, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसे मोटा करके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। दाल 2 ज़बर दान, दाल 2 ज़ेर दिन, दाल 2 पेश दुन, दन, दिन, दुन। ضاد 2 ज़बर दन, ضاد 2 ज़ेर दिन, ضاد 2 पेश दुन, वन, दिन, दुन। यहाँ पे भी वाज़े फ़र्क होना चाहिए दाल भी और दाद में।
دال میں تھوڑی سی دن دن پڑھیں گے لیکن آواز باریک ہونی چاہیے، دن دن دن، اور دود میں موٹی کر کے ون دن دن۔ آگے آتے ہیں، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن کن۔ اب دونوں کاف ہیں، ایک موٹا پڑھنا ہے ایک باریک پڑھنا ہے۔ یہ کاف جو نقطے کے بغیر ہے، یہ والا کاف، اسے باریک پڑھیں گے، کن کن کن۔ اور یہ والا جو کاف ہے یہ نقطے کے ساتھ ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قن قن کن۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن۔ یہاں پہ بھی ہا اور حا، اس میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ ہا حمزے والی یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے، یعنی سینے کی طرف سے، ہن ہن ہن، سینے سے ایسے آواز نکلی۔ اور حا جو ہے ہن ہن ہن، یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، اس لیے اس میں واضح فرق ہونا چاہیے ہا میں اور حا میں۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ اس میں بھی فرق ہونا چاہیے، بعض دوست احباب حمزہ کو بھی عن پڑھ دیتے ہیں اور عین کو بھی عن ہی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے۔ حمزہ کو حمزہ پڑھیں، ان ان ان، اور عین کو عین پڑھیں، عن عن عن۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ آگے چلتے ہیں، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ رن
جیم دو زبر جان، جیم دو زیر جین، جیم دو پیش جون، جان جین جون۔ شین دو زبر شان، شین دو زیر شین، شین دو پیش شون، شان شین شون۔ یا دو زبر یان، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، یان ین یون۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے ناظرین کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کوشش کیا کریں کہ یہ جو ویڈیو ہم بنا کے بھیجتے ہیں آپ سکپ کیے بغیر مکمل دیکھا کریں۔ آپ مکمل دیکھیں گے، مکمل اس کو واچ کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔